12 سال کی حافظ قرآن بچی نے 37 بچوں کو جنم دیا۔ یہ دیکھ کر بڑے بڑے ڈاکٹرز کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ ان بچوں کا باپ کون ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے ساتھ آج ایسا معاملہ ہوا تھا کہ میرا میٹر شارٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ایسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ایک تو کم عمر تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئی، تھوڑی دیر بعد ہی لوگوں کو اس کی بجائے میری چیخ کی آوازیں سنیں اور میں نے کہا کہ بچاؤ بچاؤ، کسی کو بھیجو، میری مدد کریں، نہیں تو آج مجھ سے کچھ برا ہو جائے گا۔ سارے ہسپتال والے حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر صفیہ کو کیا ہو گیا۔ اس کے بعد سب ڈاکٹرز میرے طرف بھاگے۔ میں نے ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم بلائی اور ہم لوگوں نے 6 گھنٹے کے پروسیجر کے بعد اس کیس کو ہینڈل کیا۔ 6 گھنٹے تک ہم سب لوگ حیران تھے، پریشان تھے۔ یہ ہمارے ہسپتال کا ہی نہیں ہے، دنیا میں ہونے والا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ پھر ایک سینئر ڈاکٹر کہتے تھے کہ معجزے ہسپتالوں میں ہی ہوتے ہیں، لیکن آج واقعی یقین ہو گیا اور اب آپ لوگوں کو یہ کہانی سنانے لگی ہوں، کیونکہ جب میں نے اس لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے پیٹ میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں بلکہ پورے۔ آج ایک عام سا دن تھا۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فی الحال کوئی کیس نہیں تھا، شام ہونے والی تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی اور ہم لوگ اس گاؤں کے ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھے۔ ہسپتال تو یہ بہت بڑا تھا لیکن آس پاس گاؤں تھا۔ عجیب و غریب قسم کی عورتیں آتی تھیں، ہینڈل کرنا پڑتا تھا۔ ایسی عورتیں بھی آتی تھیں جن کو 4-5 مہینے تک پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ ہم نے آج تک الٹرا ساؤنڈ ہی نہیں کروایا کیونکہ ہماری ساس نے کروانے ہی نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ اشوائیں بچے کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، اور کچھ عورتیں عین وقت پر آ جاتی تھیں کہ بس آج ہی ہماری ڈیلیوری ہے۔ نہ ان کے کوئی ٹیسٹ ہوئے ہوتے تھے، نہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے تھے، سیدھا ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر سے یہی بات کر رہی تھی کہ ان عورتوں کو آگاہی کون دے گا۔ اس نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم یہاں پر صرف 2 ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر کوئی کیس آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ نہیں آئے گا کوئی کیس، مجھے نہیں لگتا، اور اگر آئے گا تو ہینڈل کر لیں گے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ آج ہماری زندگی کا سب سے مشکل کیس آنے والا تھا۔ وہ لڑکی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ اس نے ایک بڑی سی چادر ڈال رکھی تھی۔ میں ایک سائیڈ پر بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کی ماں کاؤنٹر کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹر والی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ ڈیلیوری کا کیس آیا ہے۔ میں نے کہا کہ کس کا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو سامنے لڑکی بیٹھی ہیں اس کا۔ میں چائے پی رہی تھی، چائے گویا میرے منہ سے باہر نکل آئی۔ میں نے کہا کس لڑکی کا کیس؟ کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا وہ بہت کم عمر لگ رہی تھی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ ہاں یہ گاؤں تھا، یہاں پر کم عمر عورتوں کے کیس ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن یہ معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا پوچھو کیا ہو رہا ہے، ساری رپورٹ بناؤ اور فائل بنا کر دو، پھر مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بی بی جی بڑا مشکل سا کیس لگ رہا ہے، اس کا تو ابھی تک نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوا ہے نہ ہی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، بس وہ کہہ رہی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو پہلے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں یہ معاملہ دیکھتی ہوں، تم وارڈ میں راؤنڈ لگا لو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے نارمل کیس ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ہم اپنی باتیں کر رہے تھے جیسے ڈاکٹرز اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لڑکی میرے ساتھ آ گئی اور میں نے کہا چلو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا نام روبینہ ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ تو وہ کچھ بولی نہیں، بھلا اس میں شرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ماں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ مہربانی کیجیے گا، میری بچی بڑی ڈرپوک سی ہے، بہت ڈرتی ہے ان چیزوں سے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اب اس کا ڈرپوک نہیں بہادر بننے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، پریشان نہیں ہوں، ہم دیکھ لیں گے، آپ باہر ہی بیٹھے ہیں۔ میں اس لڑکی کو اندر لے گئی اور الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آج کچھ اتنا عجیب دیکھوں گی کہ میری چیخیں نکل جائیں گی۔ ابھی قریب تھا کہ میں چیک کرتی کہ کیا معاملہ ہے کہ اس کی ماں باہر شور ڈالنے لگی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہے، عورت کیوں شور ڈال رہی ہے؟ نرس نے کہا ماں کہتی ہے میں نے بھی اندر جانا ہے۔ میں نے کہا اس سے کہو اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ روم میں اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ اس کی بیٹی کو بھی باہر لے کر آ رہی ہے نا، پھر بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔
تو کہنے لگی نہیں وہ شور کر رہی ہے، رو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کرو، بچے کے لیے خطرناک ہے۔ اس لڑکی کا پہلے بھی کوئی الٹرا ساؤنڈ شاید اس وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اب ایک تو کرنا پڑے گا، نہ پتہ چلے نارمل کیس ہے یا آپریشن کا کیس ہے۔ اس عورت کو کہو کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ایک تو میں ان عورتوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے نرس کو باہر بھیج دیا۔ وہ لڑکی بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ الٹرا ساؤنڈ تو کرنا ہی ہوتا ہے؟ لیکن میں اس سے کیا پوچھ رہی تھی، اس کو کیا پتا، وہ تو خود ہی ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا، میں نے کہا شوہر کیا کرتا ہے؟ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ بس لگتا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈری ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلے وہ ڈری ہوئی تھی اور اب میرے ڈرنے کا وقت تھا۔ جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا، پہلے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے بعد میرے منہ سے ہائے اللہ نکلا، اور پھر میں نے ادھر ادھر ہاتھ پھیر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے اس لڑکی کو کہا ادھر ہی لیٹی رہنا، اٹھنا نہیں۔ میں یہاں سے باہر پاگلوں کی طرح بھاگی۔ اس کی ماں بھی حیران رہ گئی۔ میرا جیسے ہی میٹر شارٹ ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا اور میرا دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ میں نے جاتے جاتے نرس کو مشکل صرف اتنا کہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں جانے نہیں دینا، نہیں تو اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ساتھی ڈاکٹر ارم کو جلدی جلدی تلاش کیا اور وہ بھی میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا میرے ساتھ چلو، بڑا ضروری کیس ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا، پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں سے آئی، یہ لڑکی ہے بھی یا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ چلو، کہیں میرے دماغ تو نہیں گھما ہوا؟ تم بھی جا کر دیکھو، کیا میں نے جو دیکھا ہے وہ واقعی ہی؟ اس نے کہا کہ ایک منٹ صبر کرو صفیہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو عجیب سی حالت میں آئی ہو۔ وہ بھی میرے ساتھ آ گئی اور جب اس نے الٹرا ساؤنڈ مشین میں دیکھا تو اس کی حالت تو میرے سے ہی کم بری تھی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جلدی جلدی ڈاکٹرز کو بلاؤ، آس پاس کے ہسپتالوں سے ڈاکٹرز کو بلانا پڑے گا، یہ کیس ہم دونوں مل کر بھی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ ادھر اس کی ماں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ میں نے ارم کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے کر جاؤ اور اس کے سارے معاملات سیدھے کرواؤ، میں ذرا اس کی ماں سے بات کر کے آتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے، اور سارے ڈاکٹرز کو فون بھی کرو، ہمیں ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کی ضرورت ہے، کم سے کم بھی 10 سے 12 ڈاکٹرز ہونے ہی چاہیے۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ سب کر رہے تھے، تم جا کے اس کی ماں سے بات کرو۔ میں نے اس عورت کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا کہ ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام حاجرہ ہے۔ میں نے کہا حاجرہ بی بی، اب میں تم سے سیدھا سیدھا جو سوال کروں مجھے اس کا جواب سیدھا دینا۔ اس لڑکی کی شادی کروائی ہے تم نے؟ اس کا شوہر کون ہے؟ اس کے شوہر کو بلاؤ، اس کے شوہر کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ جی شوہر کا کیا کام، یہ تو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ کیا کرے گا؟ اس کا یہاں کا کام ہے، یہ تو زنانیوں کا ہسپتال ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس کی کیا لگتی ہو، ماں ہو اس کی یا ساس ہو؟ اس نے کہا میں ماں ہوں، اس کی ساس نہیں۔ کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ اور اس کے شوہر کے دستخط کے بغیر ہم لوگ آپریشن نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا؟ جب میں نے 2-3 دفعہ کہا اس کے شوہر کو بلاؤ تو اس نے کہا کہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا مطلب نہیں ہے؟ کہا اس کا شوہر باہر کے ملک گیا ہوا ہے، اس سے فون پر بات کرواؤ۔ وہ مزید ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ باہر کے ملک بھی نہیں ہے، آپ بس مہربانی کر کے ہماری مدد کریں، عمر کم تھی اس کی، نہیں تو یہ سب کچھ ہونے ہی نہ دیتے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کچھ برا ہوا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر تو تم نے رپورٹ کیوں نہیں کروائی، کیس کیوں نہیں کروایا، معاملے کو یہاں تک کیوں پہنچنے دیا؟ المختصر ان بچوں کا باپ ایک پاگل لڑکا تھا جہاں یہ لڑکی کام کرنے جاتی تھی۔ آپ اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے کہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کیا غریبی کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے؟ کیونکہ پیٹ تو کھانا مانگتا ہے اور کھانا تو مفت کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ اگر امیر اور کبیر لوگ اپنی آمدنی میں سے غریبوں کے لیے حصہ نکال اور کوئی ایسا کام کریں کہ ان کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی پڑیں تو یہ معاشرہ کس حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ حاضرہ مظلوم ہے اور اس نے یہ سب مجبوری میں کیا، اس میں مجبوری نہیں کیا، اور نہ ہی یہ وہ مظلوم ہے، لیکن وہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے اور ایسی عورت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، کمنٹ باکس میں